विशेष कर भारतवासियों, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि खाड़ी देशों के पैतरे से झूठ और सत्य में परिवर्तन हो जाएगा क्या? यानी खाड़ी देश के लोग या खड़ा देश के लोग, मुसलमान कहलाने वाले जिन्हें महापुरुष मानते हैं, उन महापुरुषों के जीवनी लिखने वाले ही इस्लाम के नुमाइंदा हैं, और उनकी जीवनी में जो बातें लिखी हुई हैं, यहाँ तक कि कुरान में जो बातें लिखी हुई हैं, उसे कहना झूठ होगा क्या? सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 को मैं आप लोगों सामने प्रस्तुत करूंगा। हज़रत मोहम्मद साहब के बारे में अगर कुछ कहा है, ये लोग कह रहे हैं ये गुस्ताख रसूल है। आइए इस गुस्ताख शब्द को ज़रा क्लियर करते हैं। गुस्ताख के माने होता है अपराध। वो अपराध क्या है कि किसी के जीवनी की घटना को उद्धृत करना अपराध है। अहज़ाब 37। और किसी के जीवन की कुछ घटना को प्रस्तुत करना या बतलाना अगर अपराध है, तो उन्होंने जो किया क्या वो अपराध नहीं था? जो ये बतलाया गया है, जो उनके जीवन की घटना है, उन्होंने जो जो किया, जैसे जैसे किया, और उसी का अनुकरण भारत में ही किया गया है। सूरह अहज़ाब में तो अल्लाह ताला ने ये जिक्र फरमाया है, वैज़ा तक़ूलु लिल्लज़ीना अनअम अल्लाहु अलैहिम अनअमत अलैहिम उम्सिक अलैका ज़ौजका वत्तक़िल्लाह वतुख़फ़ी फ़ी नफ़्सिका वअल्लाहु मुब्दिही वतख़्शा अन्नास वल्लाहु अहक़्क़ अन तख़्शाहु फलम्मा क़ज़ा ज़ैदुम मिन्हा वतरा अज़वाजहा लिकै ला यकूना अलल मोमिनीन हरजुम मिन अज़वाजिन उदइया बिहिम इज़ तक़ूलु मिनहुन्ना वतरम वकाना अम्रुल्लाहि मफ़ऊला। ये सूरह अहज़ाब आयत नंबर 37 में अल्लाह ने जिक्र फरमाया। क्या बोला? इसका अर्थ मौलाना साहब ने क्या लिखा है, मौलाना फारूक खान, वो मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। और ऐ रसूल, वो वक्त याद करो जब तुम उस शख्स जैद से कह रहे थे जिस पर खुदा ने एहसान किया और तुमने भी उस पर एहसान किया था कि अपनी बीवी ज़ैनब को अपनी जोजियत में रहने दो, खुदा से डरो। खुद तुम उस बात को अपने दिल में छुपाते थे जिसको आखिरकार खुदा जाहिर करना चाहता था, और तुम लोगों से डरते थे, हालांकि खुदा उसका ज़्यादा हकदार है कि तुम उससे डरो। गरज जब ज़ैद अपनी हाजत पूरी कर चुका, तलाक दे दी, तो हमने हुक्म देकर उस औरत ज़ैनब का निकाह तुमसे करा दिया, ताकि आम मोमिनों को भी अपने ले पालक यानी मुंह बोला बेटे के पत्नी से पालक लड़कों की बीवियों से निकाह करने में वो अपना मतलब उन औरतों से पूरा कर चुके। तलाक दे दे, किसी तरह की तंगी न हो, और खुदा का हुक्म तो किया कराया हुआ है। दुनिया वालों ज़रा विचार करके देखना, और ये काम करा रहे हैं अल्लाह। लेकिन मैं इन आईओसी से यानी खाड़ी देश वालों से, संपूर्ण इस्लाम जगत से, अरब वालों से भी पूछता हूँ, भारत के मुसलमानों से, उलमाए दीन से पूछता हूँ
کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے من میں کچھ بات چھپائے رکھی تھی. اس میں صاف کہا اللہ نے کہ جو بات تم اپنے من میں چھپا کر رکھے تھے اسے میں ظاہر کرنا چاہا. تم لوک لاج سے ڈر رہے تھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ بات کون سی تھی؟ پیغمبر اسلام کون سی بات اپنے دل میں چھپا کر رکھے تھے جو اللہ یہاں فرما رہے ہیں، اور اللہ نے اس کو ظاہر کیا. اور اللہ نے یہاں تک بتلایا کہ اس زینب کے ساتھ میں نے تمہاری نکاح کر دی. یعنی زینب کے ساتھ، زینب وہ ہے جو حضرت محمد صاحب کی پھپھیری بہن تھی، اور اپنا منہ بولا بیٹا زید بن حارث جس کا نام تھا، جس کو ایڈاپٹ کیا تھا، جو ان کے گھر کے غلام تھے، ان سے شادی کرائی تھی. اس نے طلاق دے دی، اور اسی طلاق شدہ پتنی کو اللہ نکاح کرا رہے ہیں. اللہ نے کہا کہ میں نے نکاح کرا، جبکہ نکاح کیے بھی نہ، وہ اپنے گھر میں رکھے تھے، گھر میں رکھے تھے. لوگوں میں آپس میں کانا پھوسی ہونے لگی. جب لوگوں میں چرچا ہوئی تب اللہ نے کہہ دیا کہ میں نے تمہاری نکاح کرا دی زینب کے ساتھ. اللہ قاضی ہے. میں سمپورن اسلام جگت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کام رسول نے کیا کہ نہیں کیا؟ یہ کام اللہ نے کرایا کہ نہیں کرایا؟ یہ کہنا گستاخ ہے یا کرنا گستاخ ہے؟ جو گستاخ رسول بول رہے ہیں، جو اپرادھ بولا جا رہا ہے، کیا اپرادھ کرنے سے اپرادھ ہوتا ہے یا بولنے والا ہی اپرادھی ہو جاتا ہے؟ جو کام انہوں نے کیا وہ اپرادھ نہیں ہے. ایک رات میں 9 پتنیوں کے ساتھ خلوت کرنا یہ اپرادھ نہیں ہے، یہ ایک سماجی کاریکرتا کا کام ہے. تو یہ تو کتاب ان کی موجود ہے، جو ان کی کتاب میں ہے وہی بولا جا رہا ہے. باہر سے کوئی چیز آمدنی تو کی جا نہیں رہی ہے، تو پھر اس میں چلکو کیوں کر رہے ہیں؟ جو غلطی تم نے کیا ہے، جس غلطی کو تم سویکار کر رہے ہو، جس غلطی کو تم سراکھے پر بٹھا رہے ہو، اس غلطی کو چھوڑو نا. تم اپنے غلطی کو چھوڑو تو دنیا کوئی نہیں کہے گا تم پر. تم اپنی کتابوں کو ہٹا دو تو کوئی دنیا والے تم پر کہنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تمہاری کتاب میں تم نے لکھ کر کے دنیا والوں کو پڑھنے کے لیے دیا ہے. عربی اردو میں جب تک تھی تب تک تمہارے میں سمت تھی، لیکن جب تک تم نے اس کو ہندی انگریزی میں ٹرانسلیٹ کیا ہے تو دنیا کے لوگ پڑھنے لگے ہیں. تو پڑھنے لگے ہیں کون سے مہاپروش کے جیونی کیا ہے، کیا اس کو بتایا جانا پاپ ہوگا؟ جنہوں نے جو کیا ہے اس کا بتانا پاپ ہوگا؟ تو جو کیا ہے وہی تو بتایا جا رہا ہے. بنا کر کے کیا بتایا گیا ہے؟ خالی دیش بتائے ذرا. تو سچائی کو چھپایا جانا سمبھو نہیں ہے. جو ستتا ہے وہ یہی ہے. اگر اسے تم مانتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ ان سچائی کو مانو، اور جو ان کے جیون میں ہے انہیں مہاپروش مانتے ہو کہ صحیح ارتھوں میں مہاپروش وہ ٹھہرے کہ نہیں، تو اس پر چنتن کرو، وچار کرو. جو سچ ہے اس کو گرہن کرو، جو است ہے اس کو چھوڑ دو. اسی لیے میں عربی میں ہی بولوں گا، خودو ما صفا ورغا ما قدر. یعنی جہاں کہیں بھی صفائی ہو اس صفائی کو لینا، جہاں کہیں بھی گندگی اس گندگی سے باز آنا. یہ تو انسانیت ہے. اس لیے انسانیت کو اپنانا پڑے گا. انسانیت کو اپنائے بنا بات بننے والی نہیں ہے. یا کسی کو تم گستاخ رسول کہہ کر دھمکا رہے ہو، کسی کو گستاخ رسول کہہ کر گردن اتار رہے ہو، یہ اچھی بات تھوڑی ہے. یہ مانوتا ورودھ بات ہے. اور جو مانوتا کے دائرے میں آئے گا، مانو بننے کے لیے، مہاپروش بننے کے لیے ان کی گنوں کا ورنن ہونا چاہیے. کیا یہ کوئی گن والی بات تھی یا گن والی بات ہے؟ جو بات یہ کہی گئی ہے، جو بات کہی جا رہی ہے، اس میں کون سی گن کی بات ہے؟ تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو وچار کرو، اپنے آپ وچار کے دائرے میں لاؤ، سچائی کو گرہن کرو، اسد کو چھوڑو. اس لیے بندھو، یہ ویڈیو اچھی لگے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا، لائک کرنا، سبسکرائب کرنا، آئیکن بیل دبانا نہ بھولنا. انہی شبدوں کے ساتھ پنڈت مہندی بابا.